سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے اور آپ کو بیماریوں سے اور فکر و پریشانیوں سے دور رکھنے کے لیے مختلف ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہم آپ سے جس سلسلے میں گفتگو کر رہے تھے وہ تھکن ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، تھکن کی شکایت کرتے ہیں، اور یہ ہر انسان میں تھوڑا بہت ہوتا ہے، کسی میں زیادہ ہوتا ہے، کسی میں کم ہوتا ہے۔ ہم اس کو بیماری سمجھتے ہیں، اصل میں یہ بیماری ہے نہیں، بلکہ یہ کہ ہمارا جو روٹین ہے خراب لائف کا، کہ جس طرح سے ہم زندگی گزارتے ہیں، ہمیں اس طرز عمل کو تھوڑا چینج کرنا ہوگا، تھوڑا اپنی زندگی میں بہتری لانی ہوگی، تو وہ یہ جو تھکن کا مرض ہے یہ آہستہ آہستہ جس کو مرض سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ ختم ہو جائے گا۔ اب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ تھکن کا ازالہ کیا ہے، یعنی کہ ٹریٹمنٹ کیا ہونا چاہیے تھکن کا۔ یہ پریشانی اور تفکرات اور ان کے نتیجے میں جو ذہنی خلفشار ہوتا ہے وہ بھی تھکن کی بڑی وجہ ہے۔ ان لوگوں کو نیند کے باوجود بھی حسب دلخواہ آرام نہیں ملتا۔ یہ لوگ جب سو کر اٹھتے ہیں تو تھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ پریشانیوں کا حل پریشان ہونا نہیں ہے، بلکہ ٹھنڈے دل و دماغ سے اس بات پر سوچنا ہے کہ وہ مسائل اور مشکلات کیا ہیں جنہوں نے فکر مند کر رکھا ہے۔ مشہور ماہر نفسیات یونگ نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ قدرت کبھی غلطی نہیں کرتی ہے۔ آپ آج جس حالات میں گھرے میں وہ ممکن ہے کہ آپ کو اپنے لیے مناسب نہیں معلوم ہو رہے ہوں، لیکن ہو سکتا ہے ان میں بھی آپ کے لیے کوئی بہتری ہو جس کا آپ کو آج اندازہ نہیں ہو رہا ہے، لیکن آپ کو بہت عرصے کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ جو چیز ہو رہی تھی تو میرے حق میں ہی تھی، یہ تو میرے لیے بہت اچھا تھا۔ ہمیشہ اس بات پر یقین کامل رکھنا چاہیے کہ اولاد آدم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ بالآخر گزر جاتی ہے۔ بڑی اچھی کسی نے فارسی شعر کہا، مشکلیں نیست کے آسان شود، مرد باید کے ہراساں نہ شود۔ مشکلیں آتی ہیں لیکن آسان ہو جاتی ہیں کس طرح کہ اگر مرد جو ہے ان کو وہ ہراساں نہ ہو جائے، یعنی کہ پریشان نہ ہو جائے مشکلیں آنے سے، بلکہ جب کوئی پرابلم آتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس پرابلم کا کوئی نہ کوئی سلوشن بھی ہوتا ہے، اور پرابلم سالو کرنا یہی مردانگی ہے اور یہی انسانیت ہے۔ پریشانیوں کا اصل حل یہ ہے کہ ان کے ساتھ صلح کر کے گزر بسر کی جائے۔ دراصل ہم یہ طے کرنا ہے کہ ہم زندگی سے کیا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ کیا کیا توقعات ہم نے وابستہ کر رکھی ہیں۔ خوشی کیا ہے، کامیابی کیا ہے؟ دنیا میں سب سے زیادہ خوش اور خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو اس دنیا کی معمولی خوشیوں سے لطف اندوز ہو کر آسودہ ہو جاتے ہیں۔ ان کے لیے ٹھنڈا پانی پینا یا گرم چائے کی اٹھتی ہوئی بھاپ بھی باعث خوشی ہوتی ہے۔ زندگی کی جد و جہد میں اپنی توانائی کا تخمینہ لگائیے، حساب کتاب کیجیے جو کامیابی کے حصول کے لیے ضروری ہے، اور کچھ اندازہ ان وسائل کا بھی ہونا چاہیے جو حاصل ہیں۔ پھر اسی حساب سے اپنا لائے عمل طے کیجیے۔ جائزہ طلب میں حصہ لیں۔ جو لوگ کسی بہت بڑی خوشی کے انتظار میں رہتے ہیں وہ کبھی خوش نہیں ہوتے۔ ہمیشہ جو لوگ لاٹری کے انتظار میں ٹکٹ خریدتے رہتے ہیں اور لاٹری نہیں نکلتی، اس ڈپریشن کا، اس تھکن کا کوئی وہ شخص اندازہ نہیں لگا سکتا جو چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے خوش ہو جاتا ہے۔ تو بہت بڑی بڑی توقعات نہ رکھیے۔ زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں اور ان آزمائشوں کو اپنی جو ذہنی صلاحیتیں قدرت نے آپ کو دی ہوئی ہیں، جو جسمانی صلاحیتیں دی ہیں، ان سے آپ جو ہے کوشش کیجئے کہ ان پریشانیوں کو حل کیجئے۔ دن رات میں کچھ ایسا وقت ہر انسان کو ضرور میسر آتا ہے جب وہ توانائی سے بھرپور ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی شخص ایسا ہوتا ہے کہ صبح سویرے اٹھتا ہے، وہ بہت انرجیٹک ہوتا ہے، بہت کام کر سکتا ہے وہ، لیکن 12 بجے 1 بجے کے بعد اس پہ تھکن غالب ہو جاتی ہے اور وہ اتنا کام نہیں کر سکتا۔ بس اس وقت جو ہے نا اپنے آپ کو گھسیٹنے سے بہتر ہے کہ انسان تھوڑی دیر کرسی پہ بیٹھ کے آنکھیں بند کر کے کسی اچھی چیز کا تصور کر کے اور اپنے آپ کو اس تھکن سے نکال لے۔
اور اگر اس وقت کے متعلق آپ کو آگاہی ہو جائے تو کوئی وجہ نہ ہو کہ سخت زیادہ اور محنت طلب کام اسی وقت آپ کر لیں. ایک بہت بڑے رائٹر کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے جو بھی اپنا رائٹنگ کا ذخیرہ چھوڑا ہے جو کہ لوگوں کے لیے باعث رشک ہے، لیکن لوگوں کو کم ہی یہ بات معلوم ہوگی کہ تمام اپنا وہ تصنیفی کام یعنی جو کہ لکھنے پڑھنے کا کام کرتے ہیں صرف وہ صبح کی ساعتوں میں کرتے تھے جب سورج نکل رہا ہوتا ہے یا سورج نکلنے سے پہلے، اور تھوڑے سے وقت میں وہ اتنا کام کر لیا کرتے تھے کہ سارے دن میں وہ کام جتنا کرتے تھے اس سے کہیں زیادہ وہ صبح کے وقت کر لیتے تھے. تو آپ اگر صبح کی ساعتوں میں کام کر سکتے ہیں، غالباً وہی وقت آپ کے لحاظ سے بھرپور توانائی اور جدت طبع کا ہوتا ہے. جن لوگوں کو اپنے کام کا وقت منتخب کرنے کی قدرت نہیں ہے وہ اپنے اوقات اس طرح ترتیب دے سکتے ہیں کہ کام کے علاوہ جو وقت ہے اس میں تھوڑا بہت آرام کرتے رہیں تاکہ ان کی توانائی مجتمع ہوتی رہے. جو لوگ بغیر آرام کیے مسلسل کام کیے جاتے ہیں اور سستاتے نہیں وہ تھک جاتے ہیں، ظاہر ہے ان میں تھکن آ جاتی ہے اور کام جس قدر بہتر ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا، اور پھر جو یہ ہوتا ہے جھنجھلاہٹ اور پریشانی اور یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ کام بھی بحسن خوبی ہونا چاہیے اور تھکن بھی نہ ہو. اس غرض سے صحیح طریقہ یہ ہے کہ کام اور آرام کے مناسب وقفے ہوں تاکہ قوت و توانائی پہنچانے والا آپ کو جو آکسیجن ہے اور آپ کا جو نیوٹریشن ہے تو اگر ذخیرے وہ آپ کے ختم ہو گئے تو ان کو تازہ کمک پہنچ جائے. ڈاکٹر ضیاء الدین جو کہ جن کے بارے میں جو مشہور بہت مشہور جو جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سابدان تھے، وہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اتنے ایکٹیو تھے لیکن وہ اپنی تھکن جب ان کو کے اوپر تھکن طاری ہوتی تھی تو کرسی پہ بیٹھ کے صرف وہ 4 یا 5 منٹ سو لیتے تھے اور اس کے بعد پھر وہ تازہ دم ہو کے اپنا کام شروع کر دیا کرتے تھے. تھکن کی مثال اس طرح سے ہے کہ ایک بلب ہے جو جل رہا ہے اور گرم ہو گیا ہے. اگر کچھ دیر کے لیے اس کا سوئچ بند کر دیا جائے تو اس کو آرام مل جائے گا، لیکن اگر آپ اس کو مسلسل جلنے دیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ وہ تڑک جائے گا اور اس کا شیشہ جو ہے نا پاش ہو جائے گا. جو لوگ طویل مدت تک کام میں گزارتے ہیں یعنی صبح سے لے کر رات کے 12 بجے تک مصروف رہتے ہیں، ان کے لیے ازبت ضروری ہے کہ وہ سپہر کو یعنی کہ دوپہر کے وقت آرام ضرور کیا کریں تاکہ رات گئے تک کام کرنے کے قابل رہیں. جن اداروں میں صبح سے شام تک کام ہوتا ہے اگر وہ اپنے اہلکار کو مناسب اوقات میں کھانے پینے کے وقفے دیں تو نہ صرف کام کرنے والوں کی صحت بھی برقرار رہے گی بلکہ کام بھی اچھا ہوگا. لیکن یہ بات اکثر لوگوں کو جیسے ہمارے جیسے ملک ہیں ان میں لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کس قدر تھکا دینے والا ٹائم گزارتے ہیں. لوگ امپلائیز جو ہیں وہ کس قدر صبح سے لے کے ایک تو بسوں اور اس کا شور سڑک کا شور، پھر جب اپنے وہاں پہ پہنچتے ہیں تو وہاں پہ بھی ایک عجیب گنجلک سی فضا ہوتی ہے، سب ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں، رات کے 10 بجے تک واپس آتے ہیں وہی شور میں. تو ظاہر ہے کہ پھر گھر میں آ کے ان کو کیا چیز اچھی لگے گی. تو اس لیے جو امپلائر ہے اس کو ضروری ہے یہ سمجھنا کہ انسان کو اس کی سکت کے مطابق کام دے، ان کے کھانے کے وقفے ہوں، ان کے آرام کے وقفے ہوں تاکہ وہ ڈبل کام کر سکے.